بلوچوں کے سب سے اولین اور طاقتور قبائل کے سربراہ میر جلال خان کو مانا جاتا ہے۔ میر جلال کا شجرہ نسب حضرت امیر حمزہ جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے ان سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ کی کنیت ابو عمارہ، ابو جالا اور لقب سید الشہداء ہے۔ اسلامی تاریخ میں آپ کی 3 شادیوں کا حوالہ ملتا ہے۔ آپ کی 6 اولادوں میں سے ایک بیٹا عمار یعنی عمارہ ابن حمزہ جو قبیلہ خزرج کے سربراہ قیس النجار کی بیٹی خولہ بنت قیس سے تھا۔ بلوچوں کا شجرہ نسب ان حضرت سے جا ثابت ہوتا ہے۔ بلوچوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے نہ صرف کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا بلکہ ان دنوں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں بے یار و مددگار تھے تو بلوچوں نے اپنے قبائل سے 5 بہادر منتخب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے بھیجے تھے۔ اس بات کا پتہ بھی ہمیں بلوچی کی ایک نظم سے چلتا ہے جس میں لکھا ہے کہ 5 بہادر بلوچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھڑے تھے۔ جب خدا کے دوست نماز پڑھتے تو وہ پہرا دیا کرتے تھے۔ جب کفار کے ساتھ لڑائی چھڑی، کفار کا لشکر بے شمار تھا، تیر اولوں کی طرح برسے اور زمین سے دھواں اٹھنے لگا، مگر وہ ثابت قدم رہے، ان کا ایمان قائم رہا، دشمن ان کو مغلوب نہ کر سکا۔ اس دن پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلوچ کے سر پر طلائی تاج رکھا۔ اس تاریخی روایت کے بعد اب ہم آپ کو بلوچ قبائل کے سرداروں کا ایک اور انتہائی اہم اور سبق آموز واقعہ سناتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنے بلوچ دوستوں اور جاننے والوں کو مینشن ضرور کر لینا ہے تاکہ ان کو بھی پتہ چل سکے کہ ان کے بزرگ تاریخ کے زمانوں میں کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیوریٹ چینل بھکن نیٹورک ویڈیوز۔ دوستو، بلوچوں کے اولین اور مشہور سرداروں میں سے ایک سردار کا نام سردار ملک خطی خان تھا جو 1440 میں چاغی کے سردار شاہ پسند خان کے ہاں پیدا ہوئے۔ وہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کا والد ایرانی حملہ آوروں کے ساتھ مارکے میں شہید ہوئے۔ ایران کی طرف سے بزرگ زادہ بہمن کی سربراہی میں ایرانی لشکر نے محمد حسنی بلوچوں پر حملہ کر دیا۔ بلوچ ہونے کے ناطے سردار شاہ پسند خان نے بھی اپنے لوگوں کے ہمراہ ایرانیوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہادت کا مقام پایا۔ کچھ عرصے بعد سردار خطی خان بلوچ جن کا اصل نام لطیف خان تھا کو سرداری سنبھالے ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ انہی دنوں بادشاہ ہند ہمایوں سے اس کا تخت چھین گیا اور وہ کمک اور پناہ کی خاطر سندھ و بلوچستان کے راستے چھپتے چھپاتے ایران کی طرف عازم سفر ہوا۔ اسی اثنا میں مرزا کامران جو اس وقت ہند کا بادشاہ تھا کی طرف سے ملک خطی خان کو تحائف کے ساتھ ایک فرمان ملا جس میں لکھا تھا کہ اگر ہمایوں ادھر سے گزرے تو اسے گرفتار کر کے ہمارے حضور پیش کیا جائے اور ساتھ ہی بے حد انعامات اور نوازشوں کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اتفاق دیکھیے کہ ہمایوں قسم پرسی اور دربدی کی حالت میں ایران سے امداد و تعاون کے حصول کی خاطر نوشکی کے رستے علاقہ چاغی میں داخل ہوا اور سردار خطی خان کے دادا جہاں بیگ خان کے قلعہ کے سامنے خیمہ زن ہو گیا۔ تب اس کے ساتھ کچھ خدام بھی تھے۔ ہمایوں کے ایک منصبدار کی بیوی جو بلوچی زبان جانتی تھی قلعہ کے اندر داخل ہوئی اور ملک خطی خان کی بیگم ماہناز کی خدمت میں حاضر ہو کر اسے پورا حال کہہ سنایا اور امداد و حفاظت کی درخواست کی۔ ملک خطی خان کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہمایوں ہمارے قبضے میں ہے تو اس نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا کہ اگر ہمایوں کو کامران کے حوالے کیا جائے تو انعام و اکرام بھی ملے گا اور اس کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی، اور اگر ہمایوں کو جانے دیا جائے تو کامران کے ساتھ دشمنی اور غیظ و غضب سے واسطہ پڑے گا۔ مشاورت کے بعد ملک خطی خان اور اس کے ذی وقار ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک مظلوم بے خان ماں اور تخت سے محروم بادشاہ ہمایوں کو ہرگز گرفتار نہیں کریں گے، اور کامران کا جہاں تک معاملہ ہے تو ہر چا بات بادہ یعنی جو کچھ ہوا بعد میں دیکھا جائے گا۔ ملک خطی خان ایک عظیم بلوچ کی حیثیت سے ہمایوں کے خیمہ میں ہمایوں سے ملاقاتی ہوا اور اسے تسلی دی کہ جمع خاطر رکھیں، آپ نے ہمارے ہاں پناہ لی ہے، آپ ہمارے معزز مہمان ہیں، ہم بلوچ لوگ ہیں اور ہمیں اپنی روایات بے حد عزیز ہیں۔ اگرچہ ہمیں کامران کی طرف سے آپ کی گرفتاری کے احکامات مل چکے ہیں مگر ہم سیم و زر کی لالچ میں آپ کے ساتھ بد اخلاقی کر کے اپنی شاندار روایات کو داغدار نہیں کریں گے۔ ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے کہ ہماری آنے والی نسلیں ہماری وجہ سے شرمندہ ہوں اور تاریخ میں ہم ہمیشہ کے لیے رسوا ہو جائیں۔ آپ بتا دیں کہ ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ملک خطی خان نے 25 دن تک ہمایوں کو اپنے پاس مہمان رکھا، اس کی تمام ضروریات پوری کی اور اس کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے محافظ مامور کیے
اور رخت سفر میں بے شمار گھوڑے اور اونٹ بھی اس کے ساتھ کیے۔ اپنی ذاتی حفاظت اور نگرانی میں ہمایوں کو ملک سیاہ یا سیاکو کے قریب سستان میں دیوان چاہ کے مقام پر ناروئی ریکی اور اسماعیل زئی بلوچوں کے جملہ سرداروں کو بلا کر مجلس کی، سارا احوال کیا اور ان سے امداد و حفاظت کا بلوچی قول لے کر ہمایوں کو ان کے سپرد کیا، جنہوں نے کرمان کے راستے تہران تک اسے عزت و تکریم کے ساتھ پہنچایا۔ ایران سے واپسی پر ہمایوں نے نوکنڈی اور دال بندین کے راستے سے چاغی میں ملک خطی خان سے ملاقات کی اور ملک خطی خان نے درہ بولان کے راستے سبی میں ہمایوں کو سردار چاکر خان رند، جو اس وقت بلوچستان کا بادشاہ تھا، کے حوالے کیا۔ بالآخر میر چاکر خان رند بلوچ کے عظیم جرنیل اور امیر کلات اور بلوچ قبائل کے سردار اعلیٰ امیر بجار خان جتوئی کی امداد و معاونت سے ہمایوں دوبارہ دہلی کا تخت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس جنگ میں میر بجار خان نے ہمایوں کو اپنے ساتھ جنگ میں شامل نہیں ہونے دیا تھا اور اس موقع پر تاریخی جملہ بولا کہ شکست خوردہ افراد کی جگہ میری فوج میں نہیں ہو سکتی۔ ہمایوں نے بلوچوں کے اس عظیم کمک، بہادری اور مہربانی کے صلے میں بلوچوں کو دہلی کے نواح اور پنجاب کے مختلف مقامات پر بڑی بڑی جاگیریں عطا کیں اور اس طرح بلوچوں کی بڑی تعداد بلوچستان سے نکل کر ہندوستان اور بالخصوص پنجاب میں بھی آباد ہو گئے۔ میر بجار خان کا نام فاتح ہندوستان کے لقب سے تاریخ میں رقم ہو گیا۔ بلوچ قبائل آج بھی اس عظیم سردار کے تاریخی جملے کی تقلید کرتے ہوئے شکست خوردہ قبائل اور افراد سے دوستی کرنے سے اعراض کرتے ہیں۔ بعد میں سردار خطی خان جب ضعیف ہو گئے اور اپنی زندگی میں اپنے بیٹے سرفراز خان کی دستار بندی کر کے قوم کا سردار بنایا اور پھر زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ بلوچوں کا یہ غیرت مند سردار بھی دائے اجل کو لبیک کہہ گیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔